اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر امجد فاروق آپ کو اتحاد کالج آف فارمیسی اینڈ ہیلتھ سائنسز کے پلیٹ فارم سے فارماکولوجی کے سیکنڈ ایئر کے لیکچر میں ویلکم کرتا ہوں. یہ ہمارا لیکچر نمبر 18 ہوگا. ہمارا ٹاپک ہے ایڈرینرجک ایگونسٹ اینڈ اینٹاگونسٹ. ایمفیٹامین ڈرگ ہے ایڈرینرجک ایگونسٹ اینڈ پرازوسین جو ہے وہ اینٹاگونسٹ ہے. تو پہلے دیکھ لیتے ہیں ایڈرینرجک ایگونسٹ. اس میں جو ڈرگ ہے ایمفیٹامین جو ڈرگ ہے یہ نان کیٹیکولامین ہے. یہ ایسی ڈرگ ہے سمپیتھیٹک امین تو ہے یہ لیکن نان کیٹیکولامین ہے. کیٹیکولامین میں کون سے ہیں؟ ایڈینالین نار ایڈرینالین. تو یہ وہ نہیں ہے، نان کیٹیکولامین ہے. لیکن اس کا افیکٹ جو ہے نا کوکین سے سملر ہے. کوکین جو ہے نا سی این ایس اسٹیمولنٹ ہے، سی این ایس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. تو اس طرح ایمفیٹامین بھی سی این ایس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے، ایکٹیویٹ کرتی ہے. تو ایمفیٹامین کا جو ایفیکٹ ہے نا انڈائریکٹ ہے سی این ایس کے اوپر اور پیریفرل نروس سسٹم کے اوپر. اور اس کا جو ایکشن ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیٹیکولامین نیورو ٹرانسمیٹر جو ہیں جیسے ایڈینالین نارڈینالین جو ہے نا وہ سنیپٹک اسپیسز میں کتنے ہیں، کس لیول پہ ہیں. تو ایمفیٹامین جو ہے وہ اپنا افیکٹ شو کرتی ہے سی این ایس پہ اور پیریفرل نروس سسٹم پہ بائی ریلیزنگ انٹرا سیلولر اسٹورز آف کیٹیکولامین. تو جو سنیپٹک اسپیسز میں کیٹیکولامین نیورو ٹرانسمیٹر ہوں گے ان کو ریلیز کرواتی ہے ایمفیٹامین. تو اس کا ایکشن ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی زیادہ ریلیز کرواتی ہے ایڈینالین کو، نار ایڈینالین کو کتنا ریلیز کراتی ہے. تو ایمفیٹامین جو ہے ایک انزائم ہے مونوامین آکسیڈیز جو کہ کیٹیکولامین کو ڈسٹرائے کرتا ہے. تو یہ اس کو بھی انہبٹ کرتا ہے، اس انزائم کو بھی. ایمفیٹامین ڈرگ اس کو ایم اے او جو مونوامین آکسیڈیز انزائم ہے اس کو انہبٹ کرتی ہے. تو لیول اور زیادہ پھر بڑھ جاتے ہیں کیٹیکولامین کے سنیپٹک اسپیسز میں، ریلیز اس کی بڑھ جاتی ہے اور جو ہے نا رسپانس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک تو اس کی اسٹور سے ریلیز بڑھ گئی اور پھر وہ ڈسٹرائے بھی نہیں ہو رہے. تو اس لیے ایکشن جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے اس ڈرگ سے. تو ایڈرینرجک جو ایگونسٹ ہیں ان میں جو ایمفیٹامین ہے مور پاورفل ہے سی این ایس پہ. سی این ایس پہ اس کا زیادہ ایکشن ہے ادر سائڈس کے بجائے. اور یہ الفا اور بیٹا ریسیپٹر دونوں پہ یہ افیکٹ کرتے ہیں انڈائریکٹلی. اور یہ کیا کرتے ہیں سسٹولک اور ڈایاسٹولک بلڈ پریشر دونوں کو بڑھاتے ہیں زیادہ. اور کارڈک اریدمیاز بھی کاز کر سکتے ہیں. اور مڈریاسس جو ہے نا آنکھ کی پتلی کا کھل جانا مڈریاسس کہتے ہیں. اگر تھراپوٹک یوز دیکھے جائیں ان کے تو ایمفیٹامین جو ہے نا لمیٹڈ ہے ڈیو ٹو سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل ڈپینڈنس اس کی زیادہ ہے. تو اس لیے اس کا جو استعمال ہے بہت کم ہے کیونکہ اس سے ڈپینڈنس پیدا ہو جاتی ہے، عادی ہو جاتا ہے بندہ اس کا. اس کا جو بہت زیادہ فیمس یوز ہے وہ ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی سنڈروم اے ڈی ایچ ڈی. کچھ ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ فوکس نہیں کر سکتے. ان کی لیک ہوتی ایبلٹی لیک ہے کسی بھی کام میں انوالو ہونے کی، وہ زیادہ 5 منٹ سے زیادہ فوکس نہیں کر سکتے کسی چیز کو. تو ایمفیٹامین کیا کرتی ہے this drug improve their ability to concentrate. attention بڑھاتی ہے، improve attention in any work. تو drug prolong the patient's span of attention. تو اس کا جو اٹینشن کا اسپین اگر 5 منٹ ہے تو وہ 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ یا آہستہ آہستہ فوکس بڑھا دیتی ہے اس کا. تو اس کا سب سے اچھا یوز یہی ہے چھوٹے بچوں میں، ینگ چلڈرن میں جن میں یہ ڈیفیسٹ ہے ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. اور نارکولیپسی یہ جو بار بار سونا ہے یہ
جو ہے نا یہ بیماری بھی جو ہے نا اس سے ریلیو ہوتی ہے، ایمفیٹامین سے، نارکولیپسی۔ اور اس کی فارمیکوکنیٹکس دیکھی جائے تو یہ جی آئی ٹی سے ابزارب ہوتی ہے اور لیور میں میٹابلائز ہوتی ہے اور یورین میں یہ ایکسکریٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھے جائیں تو ایمفیٹامین میں انسومنیا، اریٹیبلٹی، ویکنیس، ڈیزینس اور ٹریمر ہو سکتے ہیں اس سے جی۔ اور کنفیوژن اینڈ سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی دیکھی گئی ہیں جو کہ مینٹلی ایل پیشنٹ ہوں۔ اور ایمفیٹامین کارڈک اریدمیاز کا آ سکتی ہے، دل کا ردم جو ہے نا وہ بے ترتیب ہو سکتا ہے، انجائنا پین ہو سکتی ہے، ہیڈ ایک، سر درد ہو سکتا ہے، انجائنا پین جو ہے نا دل کا درد ہے، زیادہ پسینہ آ سکتا ہے، نازیا اور ڈائریا اس کے سائڈ افیکٹس ہیں۔ تو یہاں تک تھے ایڈینرجک ایگونسٹ۔ ہم نیکسٹ ٹاپک جو پڑھ رہے ہیں وہ ایڈینرجک اینٹاگونسٹ، جو الٹ ہوتے ہیں ایگونسٹ سے، جو کسی ایکٹیویٹی کو روکتے ہیں، بلاک کرتے ہیں۔ تو لارج نمبر آف ڈرگس جو ہے نا وہ ایسی ہیں جو کہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی کو روکتی ہیں، ان کو کہتے ہیں سمپیتھولیٹکس۔ تو ان کی اگر کلاسیفیکیشن دیکھی جائے تو اس طرح اس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ پہلے ہیں الفا بلاکرز، اس میں ڈرگ ہے پرازوسین جو الفا ریسیپٹر کو بلاک کرتی ہیں۔ اور بیٹا بلاکرز میں دیکھا جائے تو پروپینولول، یہ کافی لمبا گروپ ہے، اٹینولول، بائسوپرولول اسی گروپ میں آتے ہیں۔ اور ایسی ڈرگز جو کہ نیورو ٹرانسمیٹر ایپٹیک اور ریلیز پہ افیکٹ کرتے ہیں وہ ریزرپین ہے۔ یہ اس کی مین پروٹوٹائپ ڈرگز ہیں۔ پرازوسین کو دیکھا جائے یہ الفا بلاکر ڈرگ ہے، تو یہ سلیکٹیولی کمپیٹ کرتی ہے الفا 1 ریسیپٹر پہ۔ اٹ از اے سلیکٹیو کمپیٹیٹو بلاکر آف الفا 1 ریسیپٹر، اور یہ ہائپر ٹینشن میں یوز ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن کے ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتی ہے۔ فارماکولوجیکل ایکشن دیکھا جائے تو یہ ڈیکریز کرتی ہے پیریفرل واسکولر ریزسٹنس کو اور لوور کرتی ہے ایٹریل بلڈ پریشر کو۔ کس طرح کرتی ہے؟ ریلیکس کرتی ہے بوتھ ایٹریل اینڈ وینس اسموتھ مسلس، ہمارے ایٹریل اور وینس اسموتھ مسلس کو یہ ریلیکس کرتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے۔ اور جو ہے نا یہ رسپانس جو ہے ایڈینالین کا اور نان ایڈینالین کا رسپانس اس کو بھی کم کرتی ہے، اور آنکھ میں یہ میوسس کاز کرتی ہے، آنکھ کی پتلی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ تھراپوٹک یوز دیکھا جائے تو پرازوسین کا جو ہے نا پوٹینسی جو ہے نا الفا 2 ریسیپٹرس پہ کم ہے، یہ الفا 1 پہ زیادہ ہے۔ تو اگر فرسٹ ڈوز جو دی جاتی ہے نا وہ ہائپوٹینسو رسپانس بڑھاتی ہے اور فینٹنگ ہو سکتی ہے، جیسے بے ہوش ہونے کو لگے پیشنٹ پہلی ڈوز پہ، تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ ڈوز افیکٹ۔ تو پہلی ڈوز جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر کے دینی چاہیے، 1/3 یا 1/4 ڈوز دینی چاہیے نارمل ڈوز کی، تاکہ یہ فینٹنگ نہ ہو۔ ایڈورس فیکٹ دیکھا جائے تو الفا 1 بلاکرز ڈیزینس کاز کر سکتی ہے، لیک آف انرجی، نیزل کنجیشن، ہیڈ ایک اور آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن ہے۔ تو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کیا ہوتی ہے کہ بندہ زیادہ دیر بیٹھ کے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن۔ تو یہ آج تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ نیکسٹ ٹاپک کے لیے فردر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔